اس کا نام عمر بن شفی تھا۔ وہ مصر کے جو کاروباری مرکز اسکندریہ تھا وہاں پہ رہتا تھا۔ اس نے تجارت اپنے باپ سے سیکھی تھی اور اس وقت وہ اسکندریہ کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ اس کا کاروبار یہ تھا کہ وہ جانور خریدتا، انہیں کچھ عرصہ اپنے پاس رکھتا، ان کی خاطر خدمت کرتا اور پھر منافع پہ بیچ دیتا۔ وہ بکری، بکرا، دمبے، گدھے، گھوڑے، یہ سارا کاروبار کرتا تھا، لیکن پورے اسکندریہ میں مشہور تھا کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، عمر بن شفی اپنی بات سے نہیں پھر سکتا۔ اس میں صرف ایک خامی تھی اور خامی تھی غصے والی۔ وہ بہت زیادہ غصہ کرتا تھا اور اسے جلدی غصہ آ جاتا تھا۔ اس نے گھر میں ایک باڑہ بنا رکھا تھا اور وہاں پہ ایک عیسائی ملازم تھا۔ جب وہ جانوروں کی خریداری کرتا تو اسے اپنے باڑے میں لے آتا۔ 2-3 دن، 4 دن، 5 دن وہ عیسائی لڑکا ان کی خاطر خدمت کرتا، اچھے ریٹ ملتے تو وہ ان کو بیچ دیتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ اسکندریہ کے شہر میں اپنے ٹھیے پر بیٹھا تھا کہ ایک زرناب نامی یہودی وہاں پہ آیا۔ زرناب سے اس کی الیگ سلیگ تھی۔ زرناب کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت اور نسلی گھوڑا تھا۔ عمر بن شفی کو وہ بہت پسند آیا۔ عمر بن شفی نے اس سے کہا کہ اس نے گھوڑا بیچنا ہے، تو زرناب نے کہا کہ مجھے سسرال نے بڑا زبردست گھوڑا دیا تھا، وہ میرے پاس موجود ہے، لہٰذا یہ میں نے گھوڑا بیچنا ہے۔ عمر بن شفی نے پیسے پوچھے۔ زرناب نے کہا کہ وہ 200 دینار اس کے لے گا۔ عمر بن شفی نے کہا کہ 200 دینار زیادہ ہیں۔ عمر بن شفی نے اس کے 150 دینار لگائے۔ بہرحال بات کرتے کرتے 155 پہ جو ہے وہ ڈن ہو گئی۔ عمر بن شفی نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے 150 دینار برآمد ہوئے۔ اس نے زرناب کو 150 دینار دیے اور اسے کہا کہ 2 دن کا وقت دو، 2 دن بعد جو ہے وہ میں تمہیں 5 دینار دے دوں گا، کل دے دوں گا، سارا اسکندریہ مجھے جانتا ہے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے جو ہے وہ 155 دینار تم نے خود لگائے، میں نے 160 کے، تم نے 155 لگائے، مجھے پوری رقم چاہیے، ورنہ میں گھوڑا جو ہے وہ نہیں دوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ عمر بن شفی کو بڑا افسوس ہوا۔ عمر بن شفی جانتا تھا کہ یہ گھوڑا اچھی قیمت پہ بکے گا۔ بہرحال کچھ دیر بعد وہ ایک سنار کے پاس گیا اور سنار کو کہا کہ یہ میرے باپ کی انگوٹھی ہے، یہ تم رکھ لو، 2 دن بعد میں تمہیں 6 دینار دوں گا، تم اس وقت مجھے 5 دینار دے دو۔ اس نے 5 دینار دے دیے سنار نے، کیونکہ اسے جانتے تھے۔ انگوٹھی لے لی۔ بڑی مشکل سے وہ یہودی کے گھر پہنچا، پوچھتے پوچھتے تو وہ یہودی غصے میں آ کر کہتا ہے کہ تم یہاں بھی میرے پیچھے آ گئے، میں نے کہا کہ 155 وہاں پہ میں نے کہا تو تم نے نہیں دیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 155 دینار لے آیا ہوں، یہ لو اور گھوڑا مجھے دو۔ اب یہودی کو پتہ چل گیا کہ گھوڑا اسے بہت پسند آیا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ وہ اس وقت کی بات تھی، اب اس کی قیمت 160 دینار ہے۔ عمر بن شفی غصے سے لال پیلا ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں کی۔ وہ واپس آ گیا۔ بہت زیادہ گرمی تھی۔ سنار کو اس نے 5 دینار دیے اور کہا کہ مجھے انگوٹھی دے دو، 6 دینار دیے۔ تو سنار نے 1 دینار واپس کر دیا کہ تم نے 2 دن بعد کہے تھے، تم تو ابھی لے آئے ہو، لہذا یہ مجھے اپنے 5 دینار دے دو اور انگوٹھی لے لو، لیکن مجھے واقعہ بتاؤ، واقعہ کیا ہوئے، تم تو اتنے بڑے تاجر ہو۔ عمر بن شفی نے سارا قصہ سنایا۔
کہ اب وہ 160 دینار کہتا ہے۔ سنار نے کہا کہ انگوٹھی پڑی رہے، یہ لو 10 دینار، تم گھوڑا لو۔ وہ پھر بڑی مشکل سے اس کے گھر پہنچا، اسے 160 دینار دیے۔ یہودی بڑا خوش ہوا، لگام لی اور گھر آ گیا۔ اب جب وہ گھر آیا تو اس نے عیسائی لڑکے کو کہا کہ اس کی زین اتارو، اس کے جو ہے نا وہ لگام شگامے اتارو، اس کو پانی پلاؤ، خاطر خدمت کرو، یہ کم از کم 180 دینار کا بکے گا۔ عیسائی نے جو ہی زین اتاری تو نیچے ایک اون کا بنا ہوا تھیلا تھا۔ وہ جو زرناب تھا یہودی، وہ فلسطین میں، مصر میں، اردن میں سونے اور ہیروں کا بیوپاری تھا، بہت بڑا۔ عیسائی نے وہ جب تھیلا کھولا تو اس میں ہیرے، موتی، سونا، کم از کم عمر بن شفیع کے مطابق 10,000 دینار کی چیزیں تھیں۔ عیسائی سے کہتا ہے کہ آپ نے جو اتنے دھکے کھائے ہیں تو آپ کے اللہ نے آپ کی مدد کی ہے اور یہ 10,000 دینار جو ہے وہ نکل آئے ہیں۔ عمر بن شفیع کہتا ہے یار یہ میرے تھوڑے ہی ہیں۔ عیسائی سے کہتا ہے چھوڑیں سر، رکھ لیں، اگر کوئی خوشی سے مجھے دینا چاہیں تو دے دیں، ورنہ میں خداوند کی قسم کھاتا ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ عمر بن شفیع کے دل اور دماغ میں کشمکش شروع ہو گئی۔ دماغ کہتا کہ بس موجنگ کرو، دل کہتا نہیں۔ بہرحال پھر دل جیت گیا۔ عمر بن شفیع بہت زیادہ گرمی میں زرناب کے گھر پہنچ گیا۔ تھیلا اس کے پاس تھا، اس نے نوک کیا، اس کی بیوی آئی۔ عمر بن شفیع نے کہا کہ زرناب کو بلاؤ۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ وہ بڑے جو ہے نا سفر کے بعد واپس آیا ہے، ابھی سویا ہے، میں اسے نہیں جگا سکتی۔ عمر بن شفیع کہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ ہیرے اور جواہرات تھے اور بڑا سستا سودا تھا، میں نے کہا زرناب کے ساتھ کر لیتا ہوں، چلیں۔ بہرحال وہ یہودی تھی، وہ بھی، اس نے کہا اب ٹھہریں۔ وہ زرناب کو اٹھانے چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد زرناب آنکھیں ملتا ہوا آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے 155 دینار لے لیے، گھوڑا تم لے گئے، اب اس میں کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے، میں گھوڑا واپس نہیں لوں گا۔ آتے ہی اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ عمر بن شفیع نے بغیر کوئی بات کہے تھیلا اس کے آگے بڑھا دیا۔ جب زرناب نے تھیلا دیکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کہاں تھا؟ عمر بن شفیع نے بتایا کہ اس طرح زین کے نیچے تھا، ہم نے زین اتاری۔ اور زرناب کہتا ہے کہ میں زین کے نیچے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا، بہت زیادہ، اور اس نے کہا کہ اس میں سے اپنی پسند کا کوئی ہیرا، موتی، زیور لے لو۔ عمر بن شفیع نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں، میں نے کون سا تیر مارا ہے کہ واپس لے لوں۔ بہرحال زرناب کا اصرار بڑھتا گیا کہ تم اس میں سے جو ہے وہ کچھ لو۔ تو عمر بن شفیع نے کہا کہ سیدھی بات ہے، آنے سے پہلے میں نے 2 موتی ان میں سے نکال لیے تھے۔ اب یہودی کے کان سرخ ہو گئے۔ اس نے کہا 2 موتی کیوں نکال لیے تھے؟ اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگی۔ بہرحال نیچے بیٹھ کے اس نے سارا زیور، سارے موتی الٹے اور ایک ایک چیز گنی۔ ساری چیز اور سارے زیورات وہ پورے تھے، زرناب کو پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ کون سے 2 موتی اس میں سے جو ہے نا وہ شارٹ ہیں جو تم نے لیے، مجھے نہیں پتہ تھا۔ اب عمر بن شفیع گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ لعنتی شور ڈال دے، پورے علاقے کو اکٹھا کر لے اور کہے کہ اس نے 2 موتی چرا لیے ہیں، عمر بن شفیع نے کہا کہ میں نے 2 موتی واقعی چرائے ہیں، لیکن تمہارے سامان میں سے نہیں۔ ایک موتی میں نے چرایا ہے ایمانداری کا۔ میں اتنا بڑا مسلمان نہیں ہوں، میں متقی نہیں ہوں، میں نمازی پرہیزگار نہیں ہوں، تم سارے مسلمانوں کو گالیاں دیتے۔ ایک میں نے موتی چرایا ہے ایمانداری کا، اور ایک میں نے موتی چرایا ہے
खुददारी का। ये 2 मोती मैंने चुराए हैं, तुम्हारा सामान पूरा है। अब यहूदी के चेहरे पर एक रंग आए और एक रंग जाए। उसने क्या सलूक किया उमर बिन शफी के साथ 5 दीनार के लिए, और उमर बिन शफी ने उसका क्या जवाब दिया, वो बिल्कुल गुंग होकर रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं या नहीं जानते, मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमानत चांद ने कहा था कि शुक्र करें आप हमारे घर में आ जाते हैं, हम आपके घर में आ जाते हैं, वरना हमें कौन घुसने देता है। शुक्र पड़ो से तुम्हारे घर आ वड़ने, वरना साको कौन वड़न देना है। बहरहाल जी, ये बड़ी आपकी मेहरबानी है। अब मेरे जैसे फजूल बंदे को सुनते हैं और कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं, ये आपका बड़ापन है। आज है 10 अक्टूबर, दिन बड़ा मुबारक है जुमे का। मैं आपको जुमे की मुबारक दूंगा। अल्लाह पाक इस जुमे के सदके, इस बाबरकत दिन के सदके आपकी दिली मुरादें पूरी करे और पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम करे। इससे पहले कि खबरों की तरफ आएँ, वज़ीर आज़म के मुताबिक जो 47 का है और जो नकली है, जाली है, चपड़ासी है, अर्दली है, और तमाम मिलकर थू 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 इस निज़ाम के चेहरे पर, इस निज़ाम के बनाने वालों पर, पाकिस्तान पर, इस कब्ज़ा ग्रुप को मुसल्लत करने वालों पर आप थू थू कर दें। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि आप चैनल पे नए हैं तो अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन प्रेस करें, और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी, आप वीडियो को लाइक करें और हमारा पैगाम फैलाएं, ख़ासकर नौजवानों तक, ताकि नौजवानों के दिल में कोई बात उतर जाए। और वही आखिरी रिक्वेस्ट जो मैं बार बार करता हूँ कि वीडियो को क्लिक किया करें, तो पूरा देखने की कोशिश किया करें, दरमियान में न छोड़ा करें। दूसरा, बहस में हिस्सा लिया करें। कोई कमेंट आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, मेरी शक्ल कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, आप क्या कोई सजेशंस जो है ना वो चैनल के बारे में लाजमी फीडबैक दिए करें यार, जो है ना वो बहस में हिस्सा लिए करें। 28 नवंबर 2025 आप लोग जानते हैं कि माय फेवरेट जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री वो रिटायर हो जाएंगे और नए आर्मी चीफ आएंगे। मैं आपको याद करा दूं 28 नवंबर, अब तकरीबन 50-51 दिन जो है वो रह गए हैं। अगली खबर ये है कि TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ होता रहा, ये हमारे दोस्त खुश होते रहे, ये हमारे दोस्त मीम्स बनाते रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें अफसोस है इनके साथ ज्यादती हुई है। इन्होंने आज मार्च का ऐलान कर रखा है। फैज़ाबाद से अमरीकी सफारत खाने तक कंटेनर्स लग गए हैं, 144 लग गई है, कर्फ्यू जो है वो लग गए हैं। लेकिन आप जानते हैं आज जुमा है तो बड़े तसादुम का खदशा भी है। उसके बाद एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है वो जो नौसरबाज है डोनाल्ड ट्रंप। उसने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये जो नस्ल कुशी हुई है, ये जो 90,000 बंदा ज़िबा कर दिया गया है, ये बदले में किया गया है। पहले हमास ने जो है ना वो काम ख़राब किया, तो ये बदले में किया गया है। इस नौसरबाज से पूछें कि कितने सालों से इस्माइल हानिया के साथ क्या हुआ। हालांकि 2002 था या 2004 था, हमास भारी अक्सरियत से फ़लस्तीन में इलेक्शन जीत गई थी। इस्माइल हानिया वज़ीर आज़म बने थे, उनको ईरान में शहीद कर दिया गया। तो जो है वो हमास ने ये सारा कुछ किया है। बहरहाल जंगी जराइम से बचाने के लिए अपने जो है ना वो जो है वो नाजायज़ बच्चे को। उसके बाद एक दिलचस्प खबर आपसे शेयर करनी थी। सुहेल आफरीदी जिनको नामजद किया गया है वज़ीर आला के लिए, इनके टीवी ने रिपोर्ट की है कि कुल असासे जो है वो 5,75,000 रुपये हैं और ये हयाताबाद में किराए के मकान में रहते हैं।
पहले ये काउंसलर बने थे, उसके बाद ये MPA बने। तो बहरहाल ये ज़्यादा तकलीफ़ है। कल भी मैंने कहा था ख़ानदानों को और कि जी ये अगर आम लोग ऊपर आना शुरू हो गए तो फिर क्या होगा। ये नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण है। आप लोग मेहनत करें नज़रिए के साथ, किसी भी पार्टी में है। बहरहाल नून लीग और पीपल पार्टी तो खैर आपको नहीं आने देगी। बहरहाल जो है ना वो आप मेहनत करें और आप इस मैदान में सियासत में दिलचस्पी लें तो ये भी हो सकता है कि आप वज़ीर आला बन जाएं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने बड़ा ख़तरनाक बयान दिया है कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा है कि हमें कोलेक्ट्रल डैमेज की कोई परवाह नहीं है। अगर दहशत गर्दों के साथ 10 सिविलियन मारे जाते हैं तो ठीक है, वो ये भुगतें। शहबाज शरीफ ने भी यही कहा है कल कि जी हम उनको मारेंगे और जो ना अगर कोई मारा जाता है तो वो हम ये सारा कुछ कोई मसला नहीं है। बहरहाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, पाकिस्तान में ये होता है। उसके बाद इमरान खान ने जो है ना वो एक बयान में जो उन्होंने बयान जारी किया है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ख़ानदान की वजह से या अलीमा खान पर बात करने की वजह से मैंने अली मीन गन्नापुर को फारिग किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पार्टी और ख़ानदान को हमेशा जो है वो अलहदा रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अली मीन गन्नापुर हमारा वफादार साथी है, लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पा रहा था, इसलिए जो है वो सुहेल आफरीदी को नामजद किया गया है। हमारा 2 तिहाइयों से जो है ना दिहाइयों से मामला चल रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। अशरफ गनी के दौर में हालांकि वो हमारे मुखालिफ थे, हमने फिर भी बातचीत की और जो है ना मामलात को बेहतर किया, लेकिन अब मामलात बिगाड़े जा रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खालिद मसूद साहब, ये पंजाबी के बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, मज़ाहिया शायर आपने सुना होगा। इन्होंने कॉलम लिखा है कि 2200 रुपये की जो है ना वो मन गंदम किसानों से ख़रीद ली गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को दे दी गई। अब वो ज़ख़ीरा अंदोज़ 3500 से लेकर 5000 का फी मन बेच रहे हैं, जिसकी वजह से जो आटा है वो रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बड़े पढ़े लिखे और ज़बरदस्त बंदे हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन जब 300 अरब चीनी का कमाना था तो उस वक्त ये भाई भाई थे। हुमायूं अख्तर हो गया, जहांगीर तरीन हो गया, शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, यानी जब पाकिस्तानियों को लूटने पर तो ये सारे मुतफिक हैं ना। जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ये सारे मुतफिक हैं। अवाम को लूटने पर सारे मुतफिक हैं। वैसे अब चूंकि 27वीं तरमीम आ रही है तो पीपल्स पार्टी अपना रेट बढ़ाने के चक्कर में है कि कोई हलवा मांडा ज़्यादा किया जाए, तो उस पे बहरहाल मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा है कि चीनी पे तो आप एक थे, आप इकट्ठे थे। आखिरी बात, मेहदी हसन बहुत बड़े साफ़ी हैं। ये वो साफ़ी हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के धुएँ निकाले और उनके पसीने निकाले। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर यरगमाली रिहा हो जाते हैं, सारे के सारे इजराइल का मकसद पूरा हो जाता है, तो वो कहते हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो नाकाबिल एतबार शख्स है। वो फिर मुआहदे से फिर सकता है, वो बमबारी कर सकता है। जब वो सारे यरगमाली और अपने फ़ौजियों की लाशें ले लेगा तो मामलात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। इसी किस्म का बयान जो है वो तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दिया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि नेतन्याहू वो पहले दिन से जो है वो एक नाकाबिले एतबार शख्स है, उस पर एतबार जो है वो नहीं किया जा सकता। मुझे समझ नहीं आती, उधर ये बातें कर रहे हैं, उधर मुआहदे कर रहे हैं, तो किसी एक बात पे स्टैंड करें। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू जैसा लानती और भेड़िया पूरी दुनिया में नहीं है। बहरहाल देखते हैं इस मुआहदे पे जो है ना वो क्या होता है। अगर हम वीलॉग की बात करें तो रात गए एक बड़ी ख़तरनाक जो है वो रिपोर्ट आई है, ख़बर आई है, मुख्तलिफ ज़राए ने इसकी तस्दीक की है। और ख़बर ये है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के दिल काबुल पर हमला किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई नूर वली महसूद हैं जो सरबराह थे TTP के, उसी वाइट कलर की लैंड क्रूज़र में उनका जानशीन भी था और उसी वाइट कलर की लैंड क्रूज़र में कुछ और लोग भी थे। दावा ये किया जा रहा है कि नूर वली को जो है वो मार दिया गया है, लेकिन इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि काबुल पे हमला, और ये भी ज़हन में रखें, मैंने आपको बताया था कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी वो इस वक्त इंडिया के दौरे पे हैं। ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी खबर थी।
لیکن ہمارے فیصلہ ساز آپ کو پتہ ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ یہ جو ضد ہے نا، ضد یعنی مختصر بات یہ ہے کہ ضد نے پاکستان توڑ دیا، اس ضد نے حسین شہید سہروردی کو رسوا کیا، بہت بڑا سیاستدان تھا، اس ضد نے فاطمہ جناح کو غدار کہا، اس ضد نے جو ہے نا وہ ہتھیار ڈال دیے اسلامی تاریخ کا، یعنی ایسا واقعہ جو پہلے نہیں تھا، 93,000 لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اسی ضد نے جو ہے وہ بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا۔ تو یہ ایک ضد ہے جو چل رہی ہے، جس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ دانش مندی تو یہ ہے نہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوئی تھا فرانس کا جو بادشاہ تھا انقلاب کے وقت، تو جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا نا کہ بادشاہ خدا کا نمائندہ ہے، تو لوئی نے کہا تھا کہ آئی ایم دی اسٹیٹ، میں اسٹیٹ ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں نا پاکستان میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ ہیں، پارلیمنٹ کدھر گئی، عدلیہ کدھر گئی، خاص کر اور یہ 25 کروڑ کدھر گئے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ ان کو تو کسی جگہ لائن میں کھڑا کر کے گولی ماریں، یا ان پہ تو ٹرک چڑھائیں، یا ان پہ تو ٹرین چڑھا دیں کہ آپ ایک بندہ ریاست ہے۔ لوئی نے کہا آئی ایم اسٹیٹ، یہاں پہ بھی یہی اسٹیٹس ہے۔ یعنی اب بادشاہ سلامت کا حکم ہے، مختلف لونڈے لپاڑے اور مختلف جو کرائے کے ٹٹو ہیں وہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی نامنظور ہے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب یہ کیا ہے، ضد نہیں ہے تو یعنی ایک سموتھ سا فارمولہ ہے، ایک وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا، اب اسی پارٹی کا مینڈیٹ ہے، اس پارٹی کے 92 ممبرز ہیں، وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں، سہیل آفریدی کو لے آئیں، مینا خان کو لے آئیں، جس کو مرضی لے آئیں، اس میں کون سی سائنس ہے؟ لیکن سہیل آفریدی کے خلاف پریس کانفرنس شروع ہو گئی ہیں۔ کل عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے، عطا تارڑ کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے منہ سے جھگ نکل رہی تھی، اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، باقی سوراخیں میں نے نہیں دیکھے کہ وہاں سے کیا نکل رہا تھا۔ ایک 36 سال کا نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، پہلے وہ منسٹر تھا، وہ ایم پی اے تھا، نہ وہ دہشت گرد تھا، نہ اس کا منشیات کا کاروبار تھا، نہ وہ ٹی ٹی پی سے ملا ہوا تھا، اب یہ ساری باتیں نکل آئی ہیں۔ واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر ٹرینڈ چل نکلا تاج اچھالنے کا اور ان خاندانوں کو بائی پاس کرنے کا، تو یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یاد ہے نا فیض کا کہ جب تاج اچھالے جائیں گے اب راج کرے گی خلق خدا، جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ یہ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ تو ٹرینڈ بن جائے گا، نوجوان اور زیادہ شرکت کریں گے سیاست میں کہ بندہ وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے۔ اب بادشاہ کا حکم ہے کہ بے شک گورنر راج لگانا پڑے، حالات خراب ہوتے ہیں معاملات، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے سہیل آفریدی کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں تو احتجاج کریں، پھر کیا ہوگا؟ اب عمران خان کہتے ہیں کہ بات چیت کریں، معاملات خراب ہوں گے۔ اب زلمے خلیل زاد نے بالکل واضح حمایت کی ہے عمران خان کے موقف کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس کے بہت زیادہ بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ابھی کل پرسوں وہ جو اورکزئی ایجنسی میں ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے 17 جو فوجی تھے وہ جام شہادت نوش کر گئے، 2 افسر بھی تھے، ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر۔ یقین کریں آپ اس میجر کو دیکھیں، سبتین نام ہے میرا خیال ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، اتنا خوبصورت لڑکا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے جو شہید ہوا ہے۔ اب میری یہ حالت ہے اس کو دیکھ کے، اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی، اس کی ماں کی، اگر اس کی بیوی ہے تو بیوی کی، باپ کی۔ اتنا خوبصورت نوجوان میجر، یہ ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کلیکٹرل ڈیمیج ہوتے رہے۔ جب آپ کلیکٹرل ڈیمیج کریں گے، سویلینز کو ماریں گے، وہ آپ کے گلے میں پھول ڈالیں گے، سمپل سا فارمولہ ہے۔ ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن بٹ ان ڈفرنٹ ڈائریکشن۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، آئزیک نیوٹن، لیکن وہ سمت میں مخالف ہوتا ہے۔ گیند کو جتنی زور سے دیوار پہ ماریں گے اتنے زور سے واپس آئے گا۔ تو پھر دہشت گردی ختم کس طرح ہوگی کہ جی عمران خان اور مراد سعید نے جو ہے وہ دہشت گردوں کو آ کے یہاں پہ بسایا۔ رانا ثناءاللہ کا بیان موجود ہے کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بریفنگ دی
کہ ہم یہ کر رہے ہیں. باجوہ اور فیض نے، اب وہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان ہیں، زبردست جرنیل رہے ہیں اپنے دور میں، تجزیہ نگار ہیں، وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں لے کر آئیں ان کو واپس بسایا. علی مین گنڈپور کا بیان یاد کریں نا کہ ہم پکڑتے ہیں تو اگلے آ جاتے ہیں چھڑانے والے کہ یہ ہمارے بندے ہیں، ہمارے والے کریں، ایجنسیاں آ جاتی ہیں. یہ گنڈپور نے کہا ہے، وزیر اعلیٰ تھا. اب طارق خان یہی بات کر رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، کہ جی یہ ایجنسیاں لے کر آئیں. اور جو خاص بات طارق خان نے کی وہ یہ کہ جب ان کو لایا جا رہا تھا تو اس کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی جو مخالفت کر رہا تھا وہ مراد سعید تھا. آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ مراد سعید نے احتجاج کیے. آج پھر سوات میں احتجاج ہے، آج پھر احتجاج ہے کہ جی امن قائم کیا جائے، پھر سفید جھنڈے لہرائے جائیں گے. کہ کیوں آپ ہمیں آگ میں جھونکتے ہیں؟ ہم نے قصور کیا کیا ہے؟ اب خواجہ آصف کہہ رہا ہے کلیکٹڈ ڈیمیج. سیالکوٹ میں اگر خواجہ آصف کلیکٹڈ ڈیمیج کیا جائے، نارووال میں کیا جائے، لاہور میں کیا جائے، جاتی امراء میں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لطف آئے گا نا. اب کیا سمجھتے ہیں پٹھانوں کو؟ اب کیا سمجھتے ہیں بلوچوں کو؟ ادھر طارق خان کیا کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں لے کر آئیں. ادھر ظلم خلیلزاد کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت چکانی، اور قیمت چکانی پڑے گی. آپ تو ادھر محفوظ ہیں اپنے بنکروں میں، عام لوگ قیمت چکائیں گے. وہ بھی پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں، سوچ دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیکٹڈ ڈیمیج ہوتا رہے، عام بندے مرتے رہیں. وہ بھی کہتے ہیں مسجد میں گھس کے کہ مرتے رہے عام بندے. اس میں ایک پولیس والا کھڑا ہے، باقی 19 سویلین نمازی ہیں، وہ ایک پولیس والے کے لیے مسجد اڑا دیتے ہیں، وہ ایک افسر کے لیے مدرسہ اڑا دیتے ہیں. اس دن آپ کو کہانی سنائی بابا نور محمد اور صابر کی، ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ جو خود کا شملہ ہوا، تو اس میں وہ بابا نور محمد، وہ ویلاگ سن لیں، پاکستان بیچنے کی کہانی پیچھے پڑا ہے کہ ان باپ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، جن کی لاشوں کے 30,000 35,000 روپے مانگے ہسپتال نے کہ 35,000 روپے دیں اور لاشیں لے جائیں. خواہ مخواہ وہ روڈ سے گزر رہے تھے، حملہ ہوا، خودکش، وہ شہید ہو گئے، ہسپتال نے کہا 35,000 روپے دیں. زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اس طرح لوگ ترقی کرتے ہیں، ضدوں میں، اناؤں میں. چی گویرا نے کہا تھا کہ جب بڑی سیٹوں پہ اہل لوگ ہوتے ہیں تو ان میں محبت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکسار ہوتا ہے. اور جب نااہل لوگ ہوتے ہیں بڑی سیٹوں پہ تو غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے. فیصلہ آپ کر لیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.